السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محشر کے میدان میں انبیاء سے سوال ہوں گے، اولیاء اللہ سے سوال ہوں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں خدا کا شریک بنانا؟ انبیاء میں خاص طور پہ حضرت عیسیٰ تو بولیں گے اے خدا میری کیا مجال، اور اولیاء اللہ وہاں بولیں گے کہ اے خدا تو گواہ ہے، ہم نے تو ان کو توحید سکھائی تھی اور انہوں نے پکڑ کر ہمیں ہی معبود بنا لیا، اے خدا ہم اس سے بالکل بری ہیں۔ اس وقت مشرکین اور کافر لوگ اپنے بازوؤں کو غصے میں کاٹ کھائیں گے کہ اے خدا ایک موقع دے کہ ہم دوبارہ جائیں اور ان کو اسی طرح بری ہو جائیں، دور ہو جائیں ان سے جیسے یہ اب ہم سے دور ہو گئے۔ اور پھر اخلاص کی بنیاد پر خدا نے جو دلوں میں ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک شہید کو لایا جائے گا جو یہ بولے گا اے خدا میں نے اپنی سب کچھ تمہاری راہ میں لگا دیا، لٹا دیا، جان تھی وہ بھی لٹا دی، سب کچھ لٹا دیا۔ تو خدا فرمائے گا میں دلوں کے راز اور بھید جانتا ہوں، تمہارے دل میں تھا کہ میرے سلوٹ بجیں گے اور میرے ترانے بجیں گے اور نشان حیدر کے تمغے لگیں گے، وہ تمہیں لگ چکے، اور تو نے میرے لیے تو جان دی نہیں تھی، تو لہٰذا میں تو جانتا ہوں کہ تم نے میرے لیے جان نہیں دی تھی۔ اس بنیاد پر خدا اس کی شہادت کو رد کر دے گا۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ جس کسی نے بے شک شہادت خلوص نیت سے کی ہوگی اور قربان ہو گیا ہوگا لیکن لوگوں کا مال کھا کے گیا ہوگا، تو خدا اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا کہ جب تک تم ان کے مداوع نہیں کرو گے تم نہیں جا سکتے۔ بلکہ یوں روایت میں ہے کہ اگر وہ دوسری بار فرض کرو، دوسری بار اس کو زندگی ملی ہے اور پھر وہ لڑتے ہوئے قربان ہو گیا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اس کو زندگی ملی ہے، پھر وہ لڑتا ہوا قربان ہو گیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ لوگوں کا مال اس نے روکا ہوا تھا اور نہیں دیا تھا تو خدا پھر بھی اس کو روک لے گا کہ تم لوگوں کے حقوق العباد ضائع کر کے کھڑے ہو، تم ابھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ لوگوں کا مال کھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی پاک نے ایک ایسے ہی شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ جس نے لوگوں کا مال کھایا ہوا تھا اور دینے سے پہلے مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھتا، تمہارا بھائی ہے تم لوگ پڑھ لو۔ یہ حضور کی ناراضگی تھی۔ جب نبی کی ناراضگی ہے تو خدا کی ناراضگی بھی ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور انہوں نے ذمہ لیا کہ اس نے جتنا مال لوگوں کا دینا ہے، اے اللہ کے رسول آپ پیچھے نہ ہٹیں، اس کی ضامن ہوں، میں ان کی پیمنٹ کرا دوں گا۔ تب حضور پاک نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اور دوسرا دلوں کے بھید کے حساب سے ایک عالم کو لایا جائے گا تو جتنا وہ بولتا ہے اس کے لیے نبی پاک کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا کچھ تم نے بولا ہے تمہارے حلق سے اوپر رہا، نیچے نہیں گیا، تو اس لیے اس کی زبان کو لمبا کر دیا جائے گا اور وہ اتنی لمبی ہو جائے گی جتنا بازو ہوتا ہے، اور پھر آگ کی کینچیاں اس کو کانٹے گی، اور اس کی وہ تمام باتیں، اس کی تقریریں اور اپنے پبوں پہ پیروں پہ کھڑے ہو کے اچھل کے تقریریں کرنا سب بیکار چلا جائے گا۔ اس لیے بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اس خدا کی عدالت ہے جو سب کچھ آلریڈی جانتا ہے، تو جب اتنا جانتا ہے تو پھر اس کے سامنے جاتے ہوئے دل کے انداز سے اور عمل کے خلوص میں جانا ہوگا، ورنہ خیر نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔